فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم. مزید آگے بڑھتے ہیں. عورت کے حجاب کا مسئلہ. عورت کے لیے حجاب ضروری کیوں ہے؟ اس کی بے شمار مصلحتیں ہیں، بے شمار وزڈمز ہیں. ایک وزڈم یہ بھی ہے کہ عورت کو پروٹیکشن دی جاتی ہے حجاب کے ذریعے، کیونکہ اگر حجاب پہنا ہو تو کم نظریں عورت کی طرف اٹھتی ہیں. عورت نے جب حجاب کیا ہو تو کم نظریں اٹھتی ہیں. اب کوئی شخص کہتا ہے کہ دیکھیں یورپین کنٹریز میں اگر عورت نے حجاب نہ کیا ہو تو اس کی جانب کم نظریں اٹھیں گی، کیونکہ ہر عورتیں حجاب کے بغیر ہوتی ہیں، لیکن جو حجاب پہن کر گھر سے نکلتی ہے اس کی جانب زیادہ نگاہیں اٹھتی ہیں، زیادہ نظریں اٹھتی ہیں. تو گویا کہ اب وہ مصلحت ہماری سمجھ میں آ گئی، اور وہ مصلحت اب برطانیہ میں مفقود ہے، وہ موجود نہیں ہے، کیونکہ عورت اگر حجاب پہن کے گلیوں میں جائے گی تو اس کی جانب زیادہ نگاہیں اٹھیں گی. لہٰذا اب عورت کے لیے حجاب ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم نے مصلحت کو سمجھ لیا ہے. تو کیا ہم اس کو قبول کریں گے؟ ہرگز قبول نہیں کریں گے، کیونکہ احکام کا مدار مصلحتوں پر نہیں ہوتا. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے آنے والے تمام لیکچرز اسی پر ہوں گے، اور اس پر ہم بار بار زور دیں گے کہ کوئی حکم شرعی، اور اسی لیے ہمارے اکابر علماء میں سے بے شمار علماء ہیں جنہوں نے یہ کہا، اس بات پر زور دیا ہے کہ مصلحتوں کو ہرگز بیان نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے فتنے پھیلیں گے. جب عوام الناس مصلحتوں کی بنیاد پر احکام کو بدلنا شروع کر دیتی ہیں، اور ہر کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ جسے دین کی مبادیات کا علم نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے یہ مصلحت، اس کی بنیاد پر ہم حکم بدل دیں گے. اب اسی طرح یہ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں. دیکھیے زنا کی حرمت کی ایک مصلحت، ایک سبب زنا کی حرمت کا اختلاط نسب بھی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ عورت کی شادی کے حوالے سے ایک وقت میں عورت کے لیے ایک مرد کے نکاح میں ہونا جائز ہے، زیادہ کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر اس کے خاوند 2-3 خاوند ہوں تو جو اس کی اولاد ہوگی تو یہ متعین ہم کیسے کریں گے کہ اس کی کس کی اولاد ہے؟ یہ ایک مصلحت ہے شریعت کی، لیکن یہ علت نہیں ہے، اور مصلحتیں بے شمار ہوتی ہیں. اب کوئی شخص یہ کہے کہ دیکھیے دور حاضر میں ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے پتہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ بیٹا کس باپ کا بیٹا ہے، اس کا والد کون ہے، تو لہٰذا اب عورت کے لیے ایک سے زیادہ شادیاں کرنا جائز ہے. تو ہم کہیں گے نہیں، ایک مصلحت تیرے ذہن میں آئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی مصلحت کی بنیاد پر احکام شریعہ وضع کیے گئے ہیں. نہیں، مصلحتیں بے شمار ہوتی ہیں، احکام شریعت کا مدار علتوں پر ہوتا ہے. اسی طرح یہاں پر یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیے مسافر کے لیے نماز کیا ہے؟ نماز کی قصر کا حکم ہے کہ نماز قصر کی جائے گی، کہ 4 فرض ہیں تو وہ 2 فرض ادا کرے گا، 4 فرض ہیں تو 2 فرض ادا کرے گا اگر مسافر ہے. تو یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ ہم نے اس کی مصلحت کو سمجھ لیا ہے، اس کی حکمت کو سمجھ لیا ہے. اس کی مصلحت اور حکمت یہ ہے کہ جب مسافر سفر پر ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت مشقت ہوتی ہے، اور پرانے زمانے میں ان ادوار میں سفر بڑے مشکل ہوا کرتے تھے. تو لہٰذا جب لوگ سفر پر جاتے تھے تو ان میں بہت زیادہ ان کو مشکلات اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. لہٰذا ان کے لیے اللہ عز و جل نے حکم دے دیا آسانی کے لیے کہ 4 فرض نہ پڑھیں، 2 فرض پڑھیں. لیکن دور حاضر میں لوگ ایسی کمرے میں، ایسی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، جگہ جگہ مساجد ہیں، اور سفر بھی اتنا کم سفر ہے، مسافت بھی بہت کم ہے. تو لہٰذا اب انہیں 2 فرض نہیں پڑھنے چاہیے، انہیں 4 فرض پڑھنے چاہیے. اب قصر کا حکم باقی نہیں رہا. تو کیا ہوا کہ ایک مصلحت کی بنیاد پر آپ شریعت مطہرہ کے احکام کو بدل رہے ہیں، جبکہ وہ ایک مصلحت نہیں ہے، اور اسی مصلحت اور اسی شریعت مطہرہ کے مقصد اور مقاصد کو بنیاد بنا کر نصوص کا صحیح انکار کر رہے ہیں. یعنی نصوص کا انکار کیا جا رہا ہے مقاصد کی بنیاد پر. اور یاد رکھیں محترم احبہ، یہ شیطانی فکر ہے، میرے نزدیک یہ شیطانی فکر ہے. اسلام کو مقاصد کی بنیاد پر تبدیل کرنا. اس کے لیے میں آخری دلیل پیش کرتا ہوں اور ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. دیکھیے اللہ عز و جل نے شیطان کو حکم فرمایا تھا، اور اللہ کا وہ صریح حکم تھا، وہ واضح حکم تھا. وہ کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، آدم علیہ السلام کو سجدہ کر. یہ اللہ کا صریح حکم تھا، واضح حکم تھا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کر. اب شیطان نے انکار کیا. اب کچھ سیٹنسٹ موومنٹس ہیں، وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ شیطان سے بڑا موحد کوئی نہیں تھا، شیطان سب سے بڑا توحید پرست تھا، وہ اللہ کی شریعت کے مزاج سے آگاہ تھا، وہ اللہ کی شریعت کے احکام کو جانتا تھا، وہ مقاصد و شریعہ کو جانتا تھا. شیطان کو علم تھا کہ شریعت کا مزاج کیا ہے. شریعت یہ چاہتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ نہ کیا جائے. ہر چند کے اللہ عز و جل کا صریح حکم تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر. لیکن شیطان گویا کہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں موحد ہوں اور مجھ سے بڑا موحد کوئی نہیں ہے. ہے اللہ، تیرے حکم کو میں تجھ سے بہتر سمجھتا ہوں. الیاذ باللہ.
کہ میں جس مصلحت تک مجھے رسائی حاصل ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ تیری شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کرنا. اب اگر تو بھی حکم دے، تیرا صریح حکم ہے، تو تیرے صریح حکم پر بھی میں عمل نہیں کروں گا. یہی مزاج کچھ نام نہاد علماء کا بن چکا ہے کہ اللہ عز و جل صریح حکم بیان فرما رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم مقاصد کو جانتے ہیں. ہر چند کے مقاصد یہ ظنیات میں سے ہیں، یہ تو انسان اپنی عقل سے ان کو اخذ کرتا ہے. مصلحتوں اور مقاصد کو انسان اپنی عقل سے اخذ کرتا ہے، اور یہ ظنی ہے، انڈیسائسو نالج ہے، ڈیفینیٹو نالج ہے بھی نہیں. اور عقل کا تو اعتبار ہی نہیں ہے، عقل عیار ہے، سو بیس بدل لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم. تو عقل تو کچھ بھی کہہ سکتی ہے نا. تو عقل یہ جو کیوں 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 کے سوالات ہیں، ان کی بنیاد پر عقل احکام کو بدل دیتی ہے. کھیتی میرے فلسفہ کی پکتی ہی نہیں، تدبیر سے تقدیر چمکتی ہی نہیں، ہر بار منہ کی کھاتی ہے لیکن پھر بھی یہ کیا وہ کیوں سے عقل تھکتی ہی نہیں. یہ عقل کا کام ہے، یہ کیا وہ کیوں. اس طرح شریعت کا کام بھائی جو اللہ نے فرما دیا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کیا تم اللہ سے بھی بہتر جانتے ہو؟ جس نے پیدا کیا، جس نے تخلیق کیا، کیا تم اس سے بھی بہتر جانتے ہو؟ وہ شریعت مطہرہ کی حکمتوں کو بہت بہتر جانتا ہے، تم سے بہت اچھا جانتا ہے. وہ خلاق کائنات ہے، وہ وہی ہے جس نے شریعت مطہرہ کے احکام وضع کیے ہیں. تو اب خود مقاصد کو اخذ کیا اور مقاصد کی بنیاد پر احکام شریعت کو بدل دینا، یہ بہت بڑی جرات ہے.